اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث مقدمہ واجب میں ہے، اور مقدمہ واجب میں ہم نے کہا کہ نزاع ہمارا مشخص ہونا ضروری ہے کہ ہمارا مورد نزاع کہاں ہے اور ہم کدھر بحث کر رہے ہیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ مورد نزاع ہمارا وجوب عقلی ہے کہ اگر آپ نے حج پہ جانا ہے تو حج کے لیے آپ کو جو اسباب ہیں وہ فراہم کرنے ہیں، آپ نے ویزا لینا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، ٹکٹ بنانا ہے، فلان کرنا ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے عقلاً؟ یہ تو واجب ہے عقلاً، اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ آیا عقلاً واجب ہے یا عقلاً واجب نہیں ہے۔ یہ لابدیت اتیان، جس کے بغیر حج ممکن نہیں ہے، وہ تو آپ نے انجام دینا ہی دینا ہے۔ ٹھیک، پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا اس وجوب عقلی کے علاوہ آیا کوئی وجوب شرعی ہے یا وجوب شرعی نہیں ہے۔ وہ وجوب شرعی جو مقدمے کا ہے اس میں یہ بات حل ہے کہ اس کے لیے وجوب شرعی مستقل نہیں ہے، نفسی نہیں ہے۔ وجوب نفسی تو ذیل مقدمے کا ہے۔ اگر کوئی مقدمہ ایسا ہو جس کا اپنا وجوب نفسی ہے تو پھر تو وہ مقدمہ ہی نہیں ہوا، وہ تو خود واجب نفسی ہو گیا۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ایک چیز واجب نفسی ہے اور اس کے جو مقدمات ہیں جو عقلاً واجب ہیں، اس کے بغیر وہ واجب ذیل مقدمہ انجام دیا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ آیا اس پر ایک تبعی شرعی وجوب بھی آ جاتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہماری ساری بحث جو ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اب اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اسے ہمیں پھر جو آپ کا وہ ہے محل نزاع ہے اس کو تحلیل کر کے تھوڑا سا واضح کرنا پڑے گا۔ ہم نے خلاصتاً وہ کر دیا کہ کیا ہے۔ اب یہ جو ملازمے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے جیسے عرض کیا کہ وجوب عقلی مقدمہ نہیں ہے، یہ نا۔ اگر مورد نزاع کو ہم یہ قرار دیں کہ جی وجوب عقلی مقدمہ، کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ عقلاً واجب ہے یا نہیں ہے، لابدیت اتیان، عقل کہتا ہے کہ یہ رکھو یا نہ رکھو۔ یعنی اگر شارع آپ سے کہے نماز با وضو پڑھو اور آپ نے نماز نہ پڑھی اور بعد میں آپ نے کہا کہ میرا وضو ہی نہیں تھا، آپ نے کہا تھا وضو ہو تو نماز پڑھو، یہ نا، میرا وضو ہی نہیں تھا۔ جیسے آپ سے جب کہا جاتا ہے اگر استطاعت ہے تو حج کرو، آپ کل کہہ سکتے میرا استطاعت ہی نہیں تھا، میں نے حج نہیں کیا۔ آیا یہاں پر بھی یہ ہے کہ شارع اگر آ کر وجوب عقلی جعل کرے تو پھر شارع تو وجوب عقلی جعل نہیں کرے گا، یعنی اس میں وجوب عقلی جعل ہو جائے نا مقدمے میں، تو پھر مقدمہ واجب ہوگا۔ مورد بحث ہمارا یہ ہے کہ آیا آپ کے پاس ایسا کوئی چانس ہے کہ وہ مقدمے کو یہ کہے کہ یہ مقدمہ کیونکہ میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے واجب انجام نہیں دیا، اور عقل نے کوئی لابدیت نہیں کی کہ تمہارے پاس وضو نہیں تھا تو جا کے وضو کر لیتے، پانی تو آ رہا تھا۔ میری عقل نے یہ نہیں کہا، میرے عقل نے کہا، مولا نے نماز با وضو مانگا تھا، میں نے نیند سے اٹھ کے دیکھا کہ میں حالت وضو میں نہیں ہوں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے نا؟ سب کہیں گے نہیں بھی عقل کہتا ہے کہ تمہیں وضو کرنا ہے، مولا نے جو مطلوب کیا ہے تم معذور نہیں ہو، تم یہ عذر نہیں لا سکتے ہو کیونکہ میرے پاس کیونکہ میرا وضو نہیں تھا اس لیے مجھ سے مصلحت وہ امر نفسی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ میرا قصور نہیں ہے۔ شارع نے اسے مشروط کیا تھا بے وضو، میں وضو سے نہیں تھا، شارع نے مشروط بے وضو کیا تھا، یعنی وضو مقدمہ تھا، اس مقدمے کا حصول عقلاً لازم ہے، واجب ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مورد نزاع نہیں ہے کہ مقدمہ واجب ہے یا نہیں ہے، یعنی مقدمہ واجب عقلاً واجب ہے یا نہیں، یہ مورد نزاع نہیں ہے، یہ مورد تسالم ہے۔ سب اس کو مانتے ہیں کہ عقلاً واجب ہے۔ ٹھیک، اب جب عقلاً نہیں ہے تو پھر شرعاً ہوگا۔
بحث ہماری یہ ہوگی کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ شرعن بھی واجب ہے یا واجب نہیں ہے. ہاں ہماری بحث یہی ہے کہ نا کہ یہ مقدمہ وجوب شرعی رکھتا ہے یا وجوب شرعی نہیں رکھتا ہے. خوب اسی کو کس طرح بحث کریں گے, اس محل نزاع کو بھی دوبارہ ہمیں کھولنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ جعل وجوب شرعی نفسی آیا ملازمہ رکھتا ہے جعل وجوب مستقل مقدمی کا بھی. یعنی آپ نے اگر جعل کیا ہے وجوب نماز کو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کو جعل کرنا پڑے گا وجوب وضو کو بھی شرعن. آپ کو کہنا پڑے گا کہ جہاں اگر میں نے آپ سے کہا ہے نماز پڑھو تو آپ سے میں اس جعل کا لازمہ, اس کا جب میں نے مقدمہ وضو قرار دیا, اس جعل کا لازمہ یہ ہے کہ ایک جعل یہاں پر بھی ہے جعل شرعی, جیسے جعل عقلی تھا نا, اسی طرح اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک جعل شرعی یہاں پر بھی ہے کہ وضو کرو. شرعن کہا جا رہا ہے کہ وضو تم پر واجب ہے. ہم کہیں گے یہ تو نہیں تھا, قرار یہ ہے کہ یہ اگر اس پر بھی ایک جعل آ گیا تو خود یہ واجب نفسی ہو گیا. جس طرح نماز واجب نفسی تھا اس طرح وضو بھی واجب نفسی ہو گیا. منتہا یہ ہے کہ یہ واجب نفسی اس واجب نفسی سے پہلے ہے, یہ تو مقدمہ نہ ہوا. ہم کہتے نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وجوب جعل ہوا ہے اسی طرح کا وجوب کس کے لیے جعل ہو رہا ہے, وضو کے لیے ہو رہا ہے. یہ جو وجوب جعل ہو رہا ہے یہ بالتبع ہو رہا ہے, اس کے تبع میں ہو رہا ہے. اس کے تبع میں کیسے جعل ہو رہا ہے؟ بالملازمہ. یہاں تک واضح ہے؟ بالملازمہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جعل وجوب میں, وجوب نفسی میں اور جعل وجوب مقدمی میں ملازمہ ہے. اگر کسی چیز کو آپ وجوب نفسی کریں, صلاۃ کو آپ واجب کریں, اس کے بعد آپ وضو کو اس کا مقدمہ بنائیں, تو اس جعل میں اور اس جعل میں ملازمہ ہے. اگر آپ نے جعل وہاں کیا ہے نفسی تو یہاں بھی آپ کو جعل کرنا پڑے گا لیکن طبعی. یہ بات یہاں تک پہنچ گئی؟ ٹھیک, آیا یہ ہمارا مورد نزاع؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارا مورد نزاع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملازمہ ہی نہیں ہے. اگر یہ ملازمہ ہوتا یا ہو سکتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملازمے میں ہماری بحث ہے کہ یہ ملازمہ آیا ہے یا ملازمہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ ملازمہ ہو سکتا ہی نہیں ہے, اس لیے اس ملازمہ, یہ ملازمہ ہمارا محل نزاع نہیں ہے. اچھا, یہ ملازمہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس ملازمے کے ہونے میں کیا حرج ہے کہ اگر کوئی مولا امر نفسی جعل کرے گا اور اس امر کا کوئی مقدمہ قرار دے گا تو اس کو بھی جعل کرنا لازمی ہے, اس میں ملازمہ ہے. ہم کہتے ہیں اس لیے یہ نہیں ہے کہ مولا بعض اوقات پر ایک وجوب کو مانگتا ہے, واجب نفسی کو مانگتا ہے, آپ سے کہتا ہے جاؤ گوشت خرید کے لاؤ, اور وہ مقدمات سے غافل ہوتا ہے, سرے سے غافل ہوتا ہے کہ اس کے لیے تو بازار بھی جانا پڑے گا, اور بازار اس لیے نہیں جا سکتے کہ ابھی ہڑتال ہے. اس سے بالکل غافل ہے, مقدمے سے بالکل غافل ہے, اور آپ کو حکم دیتا ہے جاؤ کیا کرو, گوشت لے کے آؤ. جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آج تو ہڑتال ہے, آج بدھ ہے, آج گوشت نہیں ہے, تو وہ مقدمات پر ملتفت ہو, کہتا اچھا چھوڑ دو, یا کہتا اچھا نہیں جاؤ جا کے فروزن گوشت لے کے آ جاؤ. بس اگر ملازمہ ہوتا کس میں, جعل وجوب میں اور جعل مقدمے میں, تو مولا ملتفت نہ ہوتا, یعنی غافل نہ ہوتا, ملتفت ہوتا. ٹھیک ہے نا, مولا کا غافل ہونا دلیل ہے کہ ملازمہ نہیں ہے. بات واضح ہے؟ ٹھیک, ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے کہاں پر؟ دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی یہ بات آپ کے لیے تو مان لیں گے. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دیں اور آپ کو پتہ نہ ہو, آپ کو التفات نہ ہو کہ یہ اس حکم کا
مقدمات بھی ہیں، وہ مقدمات آج حاصل ہو سکتے ہیں یا آج حاصل نہیں ہو سکتے. اصل التفات میں مقدمات ہے ہی نہیں اور آپ نے حکم صادر فرما دیا. لیکن شارع کی نسبت ایسا صحیح ہے، آپ کی نسبت تو صحیح ہے اس لیے ملازمہ نہیں ہے. شارع کی نسبت ایسا صحیح ہے کہ شارع کوئی حکم دے اور وہ ملتفت ہی نہ ہو مقدمات کی طرف، اس لیے ایک حکم شارع نے دیا نماز پڑھو، وضو کی طرف وہ ملتفت ہی نہیں تھا، اس لیے ان دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. نہیں بھئی، شارع ہمیشہ ملتفت ہے. شارع سے عدم التفات کی نسبت شارع کی طرف محال ہے. مسئلہ حل ہوا؟ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بحث محل نظام ہے نا، کہ جب کہہ رہے ہیں مقدمہ واجب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا محل نظام اگر ہم یہ قرار دیں کہ اگر کسی واجب نفسی کو جعل کرو گے، اس کا کوئی مقدمہ رکھو گے، اس کے لیے بھی وجوب غیری جعل کرنا پڑے گا. جعل وجوب نفسی اور جعل وجوب غیری میں کیا ہے؟ ملازمہ ہے. جہاں بھی مولا یہ جعل کرے گا، اس کو مقدمہ قرار دے گا، وہاں اس مقدمے کے لیے بھی وجوب کو جعل کرے گا، کیونکہ ان دو جعل میں ملازمہ ہے. ہم نے یہ کہا ٹھیک نا. جواب میں اس کے جواب میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مولا کبھی مقدمے سے غافل ہوتا ہے، ملازمہ ہوتا تو غفلت نہ ہوتی. ٹھیک نا. اسی جواب میں ہم نے کہا ہم غافل ہو سکتے ہیں، خدا تو غافل نہیں ہو سکتا. تو ہماری نسبت ملازمہ نہیں ہے، خدا کی نسبت، شارع کی نسبت ملازمہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اس پہ ہے بھی نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں یہ مورد نزاع ہو سکتا ہے. ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ آیا شارع کے نزدیک ایسا ملازمہ ہے یا ملازمہ نہیں ہے. ہم فی الحال مورد نزاع بیان کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو لے آئیں تو یہ ہمارے لیے مورد نزاع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم التفات کے بغیر حکم صادر فرما دیتے ہیں. تو ملازمہ کہاں ہو گیا؟ اگر ملازمہ ہوتا تو وہ ملازمہ اس حکم کو صادر نہ ہونے دیتا کہ وہ آپ سے جب کہتا جاؤ گوشت لے کے آؤ، اس کے ساتھ اس نے پھر دوسرا حکم بھی دینا ہے بازار جاؤ. جیسے وہ کہتا بازار جاؤ، خود ہی کہتا کہ آج تو بازار بند ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم دیتا ہی نہیں، گوشت لاؤ کا حکم ہی نہ دیتا. جب ہم آئے شارع کے اوپر، جو عالم شارع کا عالم ہے نا، یہ تعبیر میں اس کے ساتھ تسامح کے ساتھ، وہ عالم اور ہے، ہمارا عالم اور ہے. ہم اپنی محدودیت کے مطابق بات کر رہے ہیں. ہم شارع کے مطابق بات کر سکتے ہی نہیں ہے نا. یہ جو کلام کی محدودیت ہے یہ ہماری نسبت ہے نا. یہ جو کلام میں محدودیت ہے شارع کی نسبت ہے نہیں، شارع کی نسبت تو کوئی محدودیت نہیں. اس کا عالم اور ہے، ہمارا عالم اور ہے. ہم محدود ہیں، وہ لا محدود ہے. ٹھیک نا. اب جب اس نے ہم سے گفتگو کی ہے تو ہم اپنے عالم کے مطابق ہی دیکھیں گے کہ کہاں کیا بات ہو سکتی ہے، کہاں کیا بات نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک نا. یعنی جعل وجوب میں اور جعل مقدمہ میں، وجوب نفسی میں اور وجوب غیری میں، اس میں ملازمہ ہمارے اعتبار سے ملازمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اعتبار سے ملازمہ نہیں ہو سکتا. جو ہمارے اعتبار سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کو نسبت نہیں دے سکتے کہ شارع کی نسبت وہ ہے یا نہیں ہے. وہاں ہم نزاع کر ہی نہیں سکتے، وہ ہم اس عالم سے بالکل بے خبر ہیں. بہت سی چیزیں جو آپ کے عالم میں، آپ کی فزکس میں محال ہیں، وہ آپ کے دوسرے فزکس میں جا کے، کوانٹم فزکس میں جا کے محال نہیں ہیں، کیونکہ اس کا عالم ہی اور ہے. نیوٹنین فزکس میں بہت سی چیزیں محال ہیں. ایک چیز اگر یہاں ہے تو دوسری جگہ نہیں ہو سکتی. آپ اسی کو کوانٹم فزکس میں چل جائیں، وہاں محالیت ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ اگر آشنا ہے اس سے تو ٹھیک ہے، جو آشنا نہیں ہے پھر ہم کوئی سائنس کا یہاں لیکچر نہیں دے رہے کہ ہم کوانٹم فزکس پہ چلے جائیں. ٹھیک، صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ایک عالم میں، یہی اسی عالم مادہ میں، ہاں ہم عالم مادہ سے نکلے نہیں ہیں، اسی عالم مادہ میں جب آپ مادہ کے بہت اندر چلے جائیں
تو وہاں پر عالم تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں پہ قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملازمے کو اپنے عالم میں، اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں ہمارے مطابق مولانا ہم سے گفتگو کی، شاعر نے ہم سے گفتگو کی ہے، ہمارے ہاں ملازمہ ہے، ہمارے ہاں ملازمہ نہیں ہے۔ جب ہمارے ہاں ملازمہ نہیں ہے، ہمارے ملازمہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی نسبت ہم شاعر سے بھی نہیں دے سکتے، ہمیں تو اس عالم کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ بھی مورد نزاع نہیں ہے کہ آیا ملازمہ ہے کس میں، جعل وجوب نفسی میں اور جعل وجوب مقدمی میں، کہ اگر مولا کسی چیز کو واجب قرار دے دے تو اس پر لازم ہوتا ہے بالملازمہ کہ وہ اس کے مقدمے کو بھی واجب قرار دے دے، جعل وجوب کر دے۔ یہ ہمارا مورد نزاع نہیں ہے۔ پھر ہمارا مورد نزاع کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا مورد نزاع وجوب ترشحی ہو سکتا ہے کہ مولا نے واجب کیا کیا ہے، نفسی کو واجب کیا ہے، اس سے ترشح کر کے وجوب غیری پہنچ گیا ہے مقدمے تک۔ جس طرح خدا نے سورج کو روشن کیا ہے، اس سے حرارت ترشح کر کے آپ کی زمین تک پہنچتی ہے، آپ کی زمین قابل سکونت ہو گئی۔ زمین قابل سکونت ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ اس وجود سورج کی وجود کی وجہ سے، اس سے جو حرارت ترشح کر کے یہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں، نا؟ آپ کو بھی وجود ملا ہے، آپ کا وجود ترشح ہوا ہے وجود شمس سے مثلا۔ آیا ایسا ہے کہ ہمارا نزاع یہ ہے کہ جو وجوب آیا ہے واجب نفسی پہ، صلاۃ پہ، اس سے وجوب ترشح کر کے وضو تک بھی پہنچتا ہے، لیکن وہ ترشح کر کے وہ وجوب نفسی یہاں پہنچتے پہنچتے غیری ہو جاتا ہے، وجوب ترشحی۔ یہ ہمارا بحث ہے کہ آیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ ابھی صرف بحث ہے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مقدمے واجب میں یہ بحث کرنا ہے بیٹھ کے کہ آیا ادھر سے ترشح ہوتا ہے یا ترشح نہیں ہوتا، یہ بھی ہمارے بحث نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امور تکوینیات میں ہوتا ہے، سورج سے ترشح ہوتا ہے، آگ سے حرارت ہوتی ہے، یہ امور تکوینیات میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہم جو اس عالم اعتبار میں ہیں، ادھر یہ ترشح مرشح والی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ وہاں سے کوئی چیز وجوب جو ہے وہ ترشح ہو جائے اور وہ نفسی سے لے کر غیری کے مقام تک نازل ہو جائے، اور ایسی کوئی چیز ہو، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارا مورد نزاع کیا ہے؟ جو صاحب کفایہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارا مورد نزاع یہ ہے کہ ملازمہ ہے بین وجوب نفسی ذی المقدمہ اور وجوب ارتکازی مقدمہ، یعنی جعل کرے گا مولا وجوب نفسی کو کس کے لیے؟ ذی المقدمہ کے لیے، اور مولا کی طرف سے ہی جعل ہو جائے گا وجوب ارتکازی، یعنی وہ آپ اس کو جعل کہیں یا آپ کشف کریں کہ یہ جو مولا کہہ رہا ہے کہ گوشت خرید کے لاؤ، اس کے ارتکاز میں ہے کہ آپ کو بازار بھی جانا ہے۔ اس میں اور پہلے میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں آپ نے ارتکاز کا لفظ نہیں کہا تھا تو ہم نے آپ پہ اعتراض کر دیا تھا مولا غافل ہوتا ہے، تو یہ اس میں ملازمہ نہیں ہے نا؟ آخر نے اس کو حل کر دیا کس کے ذریعے؟ ارتکاز کے ذریعے۔ ارتکاز غفلت کے ساتھ سازگار ہے نا؟ اس کے ارتکاز میں ہے کہ بھئی گوشت لانا ہے تو بازار جانا ہوگا، نا؟ آن لائن آرڈر کرنا ہوگا، یہ مقدمہ ہی ہے نا، ٹھیک؟ کچھ تو کرنا ہوگا، جو بھی کرنا ہے وہ مقدمہ ہے، ٹھیک؟ وہ جو مقدمہ ہے وہ اس کے ارتکاز میں ہے، اس ارتکازی اور اس نفسی میں ملازمہ ہے۔ یہ ہمارا مورد بحث ہے کہ ارتکازی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولا سے کہے جی گوشت لے کے آؤ، بازار جانا پڑے گا، ہاں وہ تو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ آج بدھ ہے، اچھا چلو پھر چھوڑ دو،
جو کہہ رہا ہے نا جب بازار جانا پڑے گا تو وہ کہتا ہے ہاں وہ تو جانا پڑے گا، کہ مطلب کیا ہے کہ وجوب ارتکازی ہے مقدمے کے لیے. آیا ہماری یہ ہمارا مورد بحث ہے، یہ ہمارا مورد بحث ہو سکتا ہے. اس میں جو ہم نے ابھی تک بات کی تھی، پہلے ہم نے کہا تھا کہ کیا ہو وجوب عقلی ہو، وہ مورد بحث نہیں ہے، کیوں مورد تسالم ہے. ٹھیک ہے نا. جعل وجوب طبعی ہو مقدمے کے لیے، ہم نے کہا اس میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. ملازمہ کیوں نہیں ہے؟ کہ غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ارتکازی، ہم نے کہا ارتکازی صحیح ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ محلے کیا ہو سکتا ہے؟ نزاع ہو سکتا ہے. ٹھیک. خواب اس کے بعد شہید صدر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ مقدمہ واجب کی بحث کر رہے ہیں اس میں بحث مبادئ وجوب سے ہے. مبادئ وجوب سے بحث کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وجوب میں انشاء جو ہے وہ کوئی خاص اس کا مطلب نہیں ہے. خود اب کہاں پر آگے؟ امر نفسی میں بھی آگے. آپ جعل اور انشاء کو بہت اہمیت دے رہے تھے نا، کہ یہ ادھر جعل ہوا ہے، یہ دوسرا جعل ادھر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ان میں ملازمہ ہے یا نہیں ہے. جعل اور انشاء مسئلہ نہیں ہے، اصل وہ روح وجوب ہے. آپ روح وجوب کو پکڑو. روح وجوب کیا ہے؟ شوق عقید ہے. مولا کیوں امر کرتا ہے، کیوں انشاء کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ چاہتا ہے اس چیز کو. پانی مجھے چاہیے، پیاس لگ رہی ہے، تو مولا کہتا ہے پانی لے کے آؤ. یہ جو پانی لے کے آؤ یہ انشاء کیا ہے. اس کے پیچھے اصل میں کیا محرک کیا ہے؟ روح وجوب کیا ہے؟ وہ شوق عقید ہے. وہ جو شوق عقید ذیل مقدمے کے لیے ہے، اتنا ہی مقدمے کے لیے بھی ہے. مجھے گوشت چاہیے، تو مجھے اتنا ہی آپ کا بازار جانا بھی چاہیے. آپ انشاء میں کیوں پھنس گئے؟ اور انشاء میں پھنس کے آپ کو یہ مشکلات آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک نا. کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا بحث یہ ہے، مورد نزاع یہ ہے، یعنی محل نزاع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آیا ایسا ہے کہ مولا کو جب امر نفسی نماز کا شوق عقید ہوتا ہے، وہ جو روح امر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مقدمات کے لیے بھی اسے شوق عقید ہوتا ہے. یہ دونوں ہو گیا تو مقدمہ واجب بھی واجب ہو جائے. اس کے واجب کہنے اور نہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. ہم نے اصل مسئلہ کہاں کھڑا کر دیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ امر نفسی تو ہے اس لیے کہ وہ وجوب شرعی ہے، یہ امر غیری وضو کے لیے نہیں ہے اس لیے یہ واجب شرعی نہیں ہے. شیخ صدر نے آپ کے لیے آسان کر دیا، وہ پہلے سے بھی امر کو اٹھا دیا تھا. ادھر بھی امر ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل روح امر کو دیکھو. روح امر شوق عقید ہے. وہ جب شوق عقید وہاں ہے وہی یہاں پر بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اسے واجب کہتے تھے، اسی روح کی وجہ سے اسے بھی ہم واجب کہیں گے. اور ہماری بحث یہ ہے کہ آیا وہ روح امر جو نفسی میں ہے غیری میں بھی ہے یا نہیں ہے. یہ محل نزاع بن گیا. ابھی تک ہم صرف محل نزاع بنا رہے ہیں، اس کو آگے ثابت نہیں کر رہے. یہ محل نزاع بن گیا نا. ٹھیک. جب یہ محل نزاع بن گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بنا پر محل نزاع ہے، لیکن اس کے لیے مبنا ماننا پڑے گا شہید کا. شہید کا مبنا کیا ہے؟ انشاء کی ضرورت ہی نہیں. ادھر دیکھو، روح کو دیکھو. آیا روح شوق عقید ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. بہت سے اوامر ایسے ہیں جو مولا کو سرے سے پسند ہی نہیں، پھر بھی امر کرتے. کوئی شوق عقید بھی نہیں. فلاں طالب علم کو سزا دو، استاد کو شوق ہوتا ہے، سرے سے شوق نہیں ہوتا. پھر کیوں سزا دیتا ہے؟ تزاحم بین دفع افسد بے
فاسد. اگر اسے سزا نہ دیں تو یہ زندگی تباہ کرے گا اپنی. افسد ہے نا. اس افسد کو کیسے دفع کر رہے ہیں؟ اس کو سزا دے کے دفع کر رہے ہیں. سزا دیتے ہوئے اس کو کوئی شوق عقید ہو رہا ہے؟ کوئی شوق عقید وقید نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امر میں کیا ہو، کوئی شوق عقید ہی روح امر ہو، اور آپ وہ شوق عقید دیکھ کے آپ کہیں ادھر شوق عقید ہے ادھر بھی شوق عقید ہے، بس دونوں جگہ وجوب آ گیا، ختم ہو گئی بات ہماری. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. خود شہید واجب مشروط میں کہتے ہیں کہ صرف شوق ہونا کافی نہیں ہے، شوق کا اس مرحلے پہ پہنچنا بھی ضروری ہے کہ میں اس وجوب کو کسی مکلف کے عہدے پہ رکھوں. یہ شوق اس مرحلے تک پہنچا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ انشاء سے پتہ چلے گا. ہمیں انشاء چاہیے. شہید صاحب نے کیا تھا؟ انشاء کو ہی ختم کر کے مسئلہ حل کر دیا تھا. ہم واپس لے آئے، ہم نے کہا نہیں، بغیر انشاء کے بغیر نہیں چلے گا، شوق عقید سے نہیں چلے گا. بغیر شوق عقید کے بھی انشاء ہو جاتا ہے، شوق عقید ہوتے ہوئے بھی انشاء نہیں ہوتا ہے. اور خود آپ بھی مانتے ہیں کہ وجوب کے لیے شوق عقید کافی نہیں ہے، بلکہ اس مرحلے پہ پہنچنا ضروری ہے کہ وہ اسے دوسرے کے گردن پر رکھے اور کہے یہ تم کرو، اور اس مسئولیت کو دوسرے کی گردن پہ رکھنے میں مصلحت ہو. اگر اس کو دوسرے گردن پہ رکھنے میں مصلحت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ امر نہیں ہے نا، امر نہیں. روح ہے امر. کس سے؟ شوق عقید سے. روح امر ہے وجوب ہے. یہ ساری باتیں ختم ہو گئی. یہ ساری باتیں ختم ہو کے انشاء کی ضرورت ہو گئی. جب انشاء کی ضرورت ہو گئی تو ہمیں امر نفسی میں بھی انشاء چاہیے، امر غیری میں بھی، مقدمی میں بھی ہمیں انشاء چاہیے. یہاں انشاء نہیں ہے نا. اور اس تلازم سے ہمارا بحث ختم یہاں پہ حل نہیں ہوتا کہ جب امر نفسی کے لیے شوق عقید ہے تو امر غیری کے لیے بھی وہی شوق عقید ہے، تو وہی دونوں میں وجوب ہو گیا، مقدمہ واجب ہو گیا. اس پہ ہم یہ بحث کریں، ہم بھی بیٹھ کے یہ بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ روح امر نہیں، ہمیں انشاء امر چاہیے. ہماری بحث انشاء کے اوپر ہے، جعل کے اوپر ہے. وہاں پہ رہیں گے تو یہ مورد نزاع بھی نہ ہوا. جس طرح سے ہم نے شروع کیا تھا، جو آیت اللہ سستانی کا مبنا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ جو ظہور ہے یہ ظہور اندماجی ہے، یہ کوئی ظہور عقلی نہیں ہے. ٹھیک، یہ ترابط تاریخی کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک عرصہ مولا نے یہ کیا ہے کام، ٹھیک نا، اس وجہ سے وہ یہ ہوا ہے. اب ہم نے یہ بحث یہ کرنی ہے کہ آیا یہ ظہور انجامی ہے یا نہیں ہے. یہ بحث ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہے یا نہیں ہے بحث ہو سکتی ہے. ہم پہلے کہا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن تحریر تعیین محل نزاع میں ہم کہہ سکتے ہیں ہاں یہ محل نزاع ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی ملازمہ اندماجی ہے یا نہیں ہے، کہ ظہور خطاب بامر بنحو ظہور اندماجی کیا ہے؟ امر غیری بھی مقدمہ رکھتا ہے. اس کو ہم بحث کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس کو بحث کر سکتے ہیں، بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہو گئے ہمارا تحریر محل نزاع، کہ ہمارا محل نزاع کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد.